يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور حسینیت ہے دکھانا علی کے لہجے میں یہ سن یہ سال یہ صدمے نئے نئے بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو
عشقوں کے جام حاضر ہے، سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، سلام خاک. نعرہ سلوات. اب میں جناب جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام مظلوم میں مولانا خدمت پیش کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں تمام سوگواران امام مظلوم سے جو روضہ پاک میں قیامت تشریف آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان تمام والے وہ مستورات جو اپنے بچوں کو جلوس میں شامل کرتی ہیں، وہ برائے مہربانی ان بچوں کو نہ شامل کریں جو خود سے رستہ نہ چلتا ہے اور مستورات کو خود ان کو لے کے چلنا پڑتا ہے، تو اس سے جلوس کی شان گھٹتی ہے. تو میں مؤدبانہ ان مستورات سے گزارش کروں گا کہ جو جلوس کے ہمراہ بچوں کو لے کے چلتی ہو، برائے مہربانی خود نہ چلے، بچوں کو چھوڑ دیں اور بچے ان کو درگاہ میں مل جائیں گے. نعرہ سلوات میں جناب حضرات. عباس ستون کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، عباس ستون کہاں ہو، ہوتے ہے قتل سروار، عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، سینے قبر چھکا کر، نانا کے پاس پہنچے، سینے قبر چھکا کر، نانا کے پاس پہنچے، ہم صورت پیغمبر، عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، بھائی اکیلے میت بیٹے کھلا رہے ہیں، بھائی اکیلے میت بیٹے کھلا رہے ہیں، دے دو سہارا کر، عباس تم کہاں ہو، زینب پکاری رو کر، ویران کر کے جھولا اصغر گئے جنا کو، ویران کر کے جھولا اصغر گئے جنا کو، گردان
عباس تم کہاں ہو کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری کوزہ لیے سکینہ ہے منتظر تمہاری پانی پلا دعا کر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر عباس تم کہاں ہو بیمار کو ستمگر درے لگا رہے ہیں بیمار کو ستمگر درے لگا رہے ہیں اس کو بچا لو آ کر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر رو دیتے تھے خرد سب وہ دوست ہوں کے دشمن رو دیتے تھے خرد سب وہ دوست ہوں کے دشمن کہتی تھی جب وہ رو کر عباس تم کہاں ہو زینب پکاری رو کر اب میں اسی کے ساتھ معتبر قرآن کے بعد جناب رضا حیدر کا آپ کو باتیں تشریف لائیں اور نوا بارگاہ امام مسجد میں پیش کرے جو اللہ بات سے فرمایا ان سے میری معتبر قرآن سے کہ وہ روڈ فاطمہ علیہ السلام میں تشریف لے آئے ایک صلوات محمد و آل محمد اللہ پیش سماعت فرمائیں عظمت میں اپنی کعبہ داور سے کم نہیں عظمت میں اپنی کعبہ داور سے کم نہیں اور ذکر حسین ذکر پیغمبر سے کم نہیں ذکر حسین ذکر
پیغمبر سے کم نہیں، اور رزق کی موت کہتی ہے آ جا اب ہوش میں، رزق کی موت کہتی ہے آ جا اب ہوش میں، قاسم کی ضربت حیدر سے کم نہیں، قاسم کی ضربت حیدر سے کم نہیں، اس سائل کو اتنا دے دیا نفس رسول نے، سائل کو اتنا دے دیا نفس رسول نے، سائل کو اتنا دے دیا نفس رسول نے، مفلس تو اب کسی بھی تونگر سے کم نہیں، درود پڑھیں حضرات، مفلس تو اب کسی بھی تونگر سے کم نہیں، گودی میں لے کے آتے ہیں بے شیر کو حسین، گودی میں لے کے آتے ہیں بے شیر کو حسین، گودی میں لے کے آتے ہیں بے شیر کو حسین، یہ ناکام غنچہ گل تر سے کم نہیں، یہ ناکام غنچہ گل تر سے کم نہیں، ماں بہن نے سر برہنہ ہیں اور شام کا سفر، ماں بہن نے سر برہنہ ہیں اور شام
گھبرا گی
گی زینب کہہ دیجئے اکبر سے وہ پی جاتی ہے صورت تو دکھا دو کہہ دیجئے اکبر سے وہ پی جاتی ہے صورت تو دکھا دو ہائے سامان سفر کا کرو گھر جائے زینب گھبرا اس سے پہلے کہ میں آج جناب مولانا طیب نقوی صاحب کو آواز دوں مجلس سے اس سے قبل کچھ اعلانات سماعت فرما لیں۔ کہ جو لوگ زنجیروں کماؤ کا ماتم کرتے ہیں ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں اور ان کو یہ وعدہ دیتا ہوں سزادی کا کہ برائے مہربانی زنجیروں کماؤ کا ماتم جب تلک کے نہ شروع کریں جب تلک کے جلوس درگاہ ابوالفضل عباس کے اندر نہ پہنچ جائے۔ اور دوسرا اعلان یہ دعا فرما لیں کہ جو مستورات اپنے بچوں کو اس جلوس میں شامل کرتی ہیں مجانا نقش کے لیے ان سے میری مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیں اور جلوس کے ہمراہ وہ خود نہ چلیں جس سے کہ جلوس کی شاہ میں کوئی کمی ہو۔ اور جن حضرات کی گاڑیاں درگاہ کے میدان میں کھڑی ہیں وہ برائے مہربانی اپنی گاڑیاں درگاہ کے میدان سے ہٹا لیں تاکہ زیارت کرنے والوں کو اور جلوس میں کوئی دقت نہ آنے پائے۔ اور دو اعلانوں کے بعد فرما لیں کہ آج دن میں ٹھیک 1 بجے امام باڑہ مغل طیبہ میں مجلس سید الشہداء علیہ السلام برپا ہوگی جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا محمد میاں عبدی صاحب قبلہ۔ بعد ختم مجلس 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہوں گے اور آج ہی شب میں ٹھیک 10 بجے کشمیری محلے میں امام باڑہ سرکار حسینی میں آگ پر ماتم ہوگا۔ اس پہ بھی تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ اور یہ پروگرام ہر سال کی طرح اس سال بھی انجمن جلاء الایمان کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ جلوس جب جلوس سب کھلے ہوئے تھے کوئی پابندی نہیں تھی تب یہ جلوس اندرون وزیر باغ والی مسجد سے برآمد ہوتا تھا لیکن پابندیوں کے تحت یہ جلوس روضہ فاطمہ علیہ السلام سے برآمد ہو رہا ہے۔ اگر میری آواز جناب پرویز عالم صاحب تک پہنچ رہی ہو تو ممبر کے پاس تشریف لے آئیں۔ اگر میری آواز جناب پرویز عالم صاحب تک پہنچ رہی ہو تو ممبر کے پاس تشریف لے آئیں۔
اور ایک بار پھر میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں اپنے ان جوان بھائیوں سے کہ جو زنجیروں کماؤ کا ماتم کرتے ہیں، وہ برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑ کر ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ زنجیروں کماؤ کا ماتم اس ٹائم تلک کے نہ شروع کریں کہ جب تلک کے جلوس درگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے اندر داخل نہ ہو جائے، کیونکہ وہ زنجیروں کماؤ کا ماتم کرتے ہیں۔ جلوس کو نکلنے میں ہر سال دقت آتی ہے اور ہر سال میں ان سے گزارش کرتا ہوں، لیکن ہمارے کچھ جوان بھائی ایسے ہیں کہ وہ ہماری بات کو نظر انداز کرتے ہیں، جس سے جلوس نکلنے میں بہت سی دشواریاں آتی ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے پھر اس سال ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ وہ برائے مہربانی جلوس کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے اور جلوس میں کوئی دقت نہ آنے دیں، اس لیے وہ اپنے ماتمی دستے کو زنجیروں کماؤ کے اس ٹائم تلک کے زنجیریں کمائے نہ کریں کہ جب تلک کے جلوس درگاہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ اور جن حضرات کی گاڑیاں درگاہ گراؤنڈ میں کھڑی ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے اور اپیل ہے کہ وہ برائے مہربانی اپنی گاڑیاں درگاہ گراؤنڈ سے ہٹا لیں تاکہ زیارت کرنے والوں کو اور جلوس میں کوئی دقت نہ آئے، اس لیے وہ اپنی گاڑیاں وہاں سے ہٹا لیں۔ شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، ہے سوگ میں ڈوبا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، جس روز سے شہکا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ اعلان محرم کا کیا جس دن نکل کر چاند نے، جس دن نکل کر چاند نے اپنا رخ روشن دکھایا، جب بدل کر چاند نے، جب بدل کر چاند نے، اس دن سے ہے بدلا ہوا شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، شہر عزائے لکھنؤ، ہے سوگ میں ڈوبا ہوا۔ کرنیں پڑی جس روز سے آ کر غم شبیر کی، آ کر غم شبیر کی، یہ بات میری ہی طرح اوروں نے بھی تحریر کی، اوروں نے بھی تحریر کی، اس دن سے ہے چمکا ہوا شہر عزائے
अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ शहरे अज़ाए लखनऊ है सोग में डूबा हुआ जब से गमे शब्बीर ने तुझको चुना अपने लिए, तुझको चुना अपने लिए कर दो बनावाल तशरीफ ला चुके हैं। इससे कबल के मजलिस को खिताब फरमाए। फिर एक बार मैं मौजबाना अपनी कौम की माँ बहनों से यह अपील कर रहा हूँ कि जो जुलूस में अपने बच्चों को अबू जान वाला तस्वीरें लगाती हैं, वो बराए मेहरबानी उन बच्चों को न लगाए जिनको उनको साथ में लेके चलना पड़े, जिससे जुलूस की शान में कोई वो और मैं मौतबाना गुजारिश कर रहा हूँ उन हजरात से कि जो जंजीरों कमाओ का मातम करते हैं, वो बराए मेहरबानी जंजीरों कमाओ का मातम उस टाइम तक नहीं करेंगे जब तक कि जुलूस दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के अंदर दाखिल नहीं हो जाएगा। अब मैं मौतबाना गुजारिश करूँगा आली जनाब मौलाना सैयद साहिब अब्बास नकवी साहब खुदा के तशरीफ लाए और मजलिस को खिताब फरमाए। बावाज़े बुलंद नारे तलवार। فاتحة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا ينأله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود لأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم بشهاداتهم قائمون صلوات قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو میں نے سرنامہ تقریر قرار دیا، قرآن کا 70 نمبر سورہ سورہ معارج، آیت کا نشان 33، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ
جو شہادتوں پر قائم رہتے ہیں وہ جنت میں مکرم ہوں گے. اور کیا عربی میں اصول ہے ایک، اگر ایک ہے تو واحد کا صیغہ استعمال ہوگا، اگر دو ہے تو تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوگا، اور اگر تین اور تین سے 1,00,000 تک بھی ہے تو پھر جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. پھر جتنے بھی ہوں جمع کا صیغہ استعمال ہوگا. اب آئیے آپ وہ لوگ کہ جو لوگ کئی شہادتوں پہ قائم رہتے ہوں، بے شہاداتہم جمع کا صیغہ ہے. پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت محمد رسول اللہ. بھائی آپ سنتے ہیں نا یہ لفظ کلمہ شہادتین، یعنی 2 شہادتیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں آ کے دیکھو 2 شہادتیں ہیں یا 3 شہادتیں ہیں. میں نے اسی لیے قرآن سے بات کی ہے اور قرآن کے حوالے آپ کے کیا ہے. قرآن کریم میں پروردگار بتلا رہا ہے کہ تم کو کم سے کم 3 شہادتوں پر قائم ہونا ہے. میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت محمد رسول اللہ، یہ تیسری شہادت کون سی ہے؟ یہ تیسری شہادت کیا ہے؟ تو یاد رکھو، اسی لیے ہر مقام پر آواز دی گئی کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، اور اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں 3 شہادتوں کا حکم ہے. تو پہلی شہادت لا الہ الا اللہ، دوسری شہادت محمد رسول اللہ، اور تیسری شہادت علی ولی اللہ. بھائی تیسری شہادت ہے تو اب 3 شہادتیں دکھاؤ. اور اب یہیں پر ایک بات کہتا چلوں اور آپ غور کیجئے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ بچے ہیں، یہ جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں، اور کیا آپ نے تو تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کو نماز سکھائی، روزہ سکھایا، ہے نا، یہ سب اردو پڑھا دو، الف ب پڑھا دو. کسی ماں سے پوچھئے، اتنی مائیں بیٹھی ہیں کہ یہ بچوں کو یا حسین سکھاتی ہیں؟ بھائی بچوں کو یا حسین سکھاتی ہیں، بچوں کو یا علی سکھاتی ہیں؟ ہر ماں کہے گا یہ تو بچہ اماں کہہ نہیں پاتا یا حسین کہنے لگتا ہے، ابا کہہ نہیں پاتا یا حسین کہنے لگتا ہے. تو میں کہوں گا یہ کب سیکھا؟ یہ بچہ کب سیکھا؟ کون سے مولوی صاحب آئے تھے؟ کس مولوی نے سکھایا؟ بہت توجہ کیجئے گا، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ کب بچہ سیکھتا ہے؟ یاد رکھو، جب بچہ کچھ گھنٹوں کا ہوتا ہے اور کان میں کہا جاتا ہے اشہد ان امیر المومنین، جیسے ہی کان میں اذان اور اقامت اس کے کان میں پہنچتی ہے ولایت امیر المومنین کے ساتھ، تو چند گھنٹوں میں جو ولایت کان میں پہنچ جاتی ہے، پوری زندگی یا حسین اور یا علی کرواتی رہتی.
کان میں چند گھنٹوں بعد جو آواز پہنچتی ہے یہ اس کا اثر ہوتا ہے، وہ پورے جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ آج مسلمان بات کرتا ہے قرآن میں اٹھاؤ، دیکھو قرآن میں، مولویوں کے سروں پر قرآن رکھواؤ، قسم کھلواؤ۔ کوئی مر گیا، جائیداد چھوڑی، پیسہ چھوڑا، دولت چھوڑی، کیا کیا جائے اس کا؟ مولوی کے پاس گئے، مولوی سے کہا اتنے روپے چھوڑ گئے، اتنی جائیداد چھوڑ گئے، بتائیے اس کا کیا کیا جائے؟ مولوی نے آواز دی، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کی بیوی اگر ہے تو اس کو 8واں حصہ دے دو، اس کے ماں باپ ہے ان کو 6واں حصہ دے دو، اس کے بیٹے کو 2 دے دو، بیٹی کو 1 کر دو، اور اگر میاں مر گیا تو بیوی کو 8واں، اور اگر بیوی مر گئی تو میاں کو 4۔ اور کیا آپ نے، اگر لا ولد ہے تو بیوی کو 4 ملے گا، اگر لا ولد ہے تو پھر میاں جو اس کو آدھا ملے گا۔ ہے اس سے قرآن میں؟ کھلواؤ قسم، ایک ایک لفظ قرآن میں موجود ہے کہ اس کو اتنی میراث ملے گی، اس کو اتنی ملے گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں دولت میں نے جمع کی، پیسہ میں نے جمع کیا، زمین میری ہے، جائیداد میری ہے، حصہ وہ لگا رہا ہے۔ بھائی دولت میری، ہم نے کہا ہم اپنی مرضی سے خرچ نہیں، کہا نہیں آپ اپنی مرضی سے نہیں خرچ کر سکتے، میرے مال کا حصہ وہ لگاتا ہے۔ نہیں توجہ کی مسلمانوں، یہ بتلانا تھا کہ تمہارے مال کا وارث ہم بناتے ہیں اور اس کے دین کا وارث تم بناؤ گے۔ دین اس کا ہے، وارث تم بناؤ گے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب دین اس کا ہے تو وارث دین بھی وہی ہے، اور یہیں پر وہ منزل ہے کہ دین ناقص تھا، 18 ذیلحج کو کامل ہوا، اعلان ولایت کے بعد کامل ہوا، اس سے پہلے کامل تھا یا ناقص؟ ناقص تھا، 18 کو کامل ہوا، تو دین 18 کو کامل ہوا، اس سے پہلے ناقص تھا، کامل نہیں ہوا تھا۔ لیکن وارث دین کامل نہیں تھا، لیکن وارث دین کامل تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب دین کامل نہیں تو وارث کامل ہے، اور جب دین کامل ہو جائے تو وارث ناقص ہو جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ انتظام الہی ہے، اور ہم تو کہتے ہی ہیں کہ نظام ہے، اور اس نظام کو دنیا سمجھے۔ آج آپ غور کیجئے گا، یہ جتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا تم لوگ مستقل سوشل میڈیا کے اوپر ہو۔ ایک جملہ الگ کہنے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا، ہر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہے، دن بھر فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، سب لوگ ہیں۔ جتنی یزید کی برائی نہیں ہو رہی ہے، اس سے زیادہ عزاداری پہ طنز ہو رہا ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیجئے گا، جو ہے عزاداری پہ طنز کر رہا ہے۔ یزید کو بھی برا کہہ دو، یزید کے اوپر بھی 4 جملے لکھ دو، یزید کو برا نہیں کہا جاتا، عزاداری پہ نقص کیا جاتا ہے، عزاداری پہ تنقید کی جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مشن حسین کے ساتھ نہیں ہے، عزاداری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یزید کے ساتھ ہے۔ لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ تمہارے چند جملوں سے عزاداری میں کوئی کمی آئے گی۔ کل کشی نگر کا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ کشی نگر میں ایک تعزیہ بنایا،
وہ تعزیہ ہندو نے بنایا، اس تعزیے کو 8 مہینے میں بنایا، 8 مہینے میں بنایا، 15 لاکھ روپے کی قیمت میں بنایا۔ تعزیہ کشی نگر 15 لاکھ 8 مہینے اس ہندو نے بنایا۔ وہاں ہندو کم ہے، پٹنہ سے، گورکھپور سے اور دوسرے اضلاع سے لوگ تعزیہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ اور کیا آپ نے 15 لاکھ کا تعزیہ؟ سچ بتائیے، اگر یہ مقصر پہنچ جائیں تو کہیں 15 لاکھ کا تعزیہ کیوں بنایا؟ ارے کسی بیمار کو دے دو، کسی کی فیس جمع کر دو۔ میں کہوں گا یاد رکھو، کام سب ہوتے ہیں، کام سب کرتے ہیں، فیسیں بھی دی جاتی ہیں، دوا کے علاج بھی جاتے ہیں، لیکن عزاداری کا جو رشتہ دل سے ہوتا ہے، جو عزاداری کا رشتہ ہوتا ہے، وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہیں سلو سمجھوتا کرتا۔ یہ عزاداری کی عظمت ہے، یہ عزاداری کا مرتبہ ہے۔ اس ہندو نے، اور جو میں سمجھتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا، سرچ کیجئے گا، کشی نگر کا تعزیہ مل جائے گا آپ کو، سمجھ گئے؟ مالی اعتبار سے کوئی کروڑپتی نہیں ہے جس نے تعزیہ بنایا۔ ہمارے مہاراجے نے ہم کو بتلایا، بہت ذمہ داری سے ایک ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے مہاراجے نے بتایا کہ دیکھو امام حسین کا غم منانا ہم شیعہ کیسے مناتے ہیں سب کو معلوم ہے، دوسری قومیں کیسے منا رہی ہیں ان کو یہ نہ دیکھو کہ کیا کیسے منا رہی ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ محبت میں منا رہی ہیں یا تماشا بنا رہی ہیں۔ اگر محبت میں کسی بھی انداز سے عزاداری کی جائے تو وہ سب جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ میں اپنے مومنین سے بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں ہوتا، نہ ہمارے پاس کوئی اسلحہ ہے، ہماری زبان پر ایک اسلحہ ہے، ہماری زبان پر اسلحہ ہے، اس اسلحے کو منافق کے لیے استعمال کیجئے۔ تو یہ جو نعرے حیدری ہے نا، یہ یہاں سے لے کے درگاہ کے میدان تک سب بلند آواز سے کہیں تاکہ وہی اسلحہ منافق کی موت بن جائے۔ منافق کی موت ہے، جہاں یہ پہنچا نہ رہا وہاں منافق بھی گیا اور مقصر بھی گیا، دونوں گئے۔ بس دو چار جملے ہم ان نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو جب کل عاشورہ کے دن جلوس میں تھا میں، اور میں نے نوجوانوں کے جذبے کو دیکھا کہ لوگ جتنا خونی ماتم کی
کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، قسم خدا کی خونی ماتم اتنا ہی بڑھا۔ 9 محرم کو کتنی شدت سے ماتم ہوا، میرے نوجوانوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا عاشور کے دن۔ یہ فقط یہاں نہیں، یہ یہاں سے لے کے کربلا معلی تک خون کا نذرانہ۔ میں کھڑا رہا، دیکھتا رہا۔ بی بی اس نذرانے کو قبول کیجئے، ان کو قوت دیجئے۔ دعا کرتا رہا بی بی سے دعا کرتا رہا۔ اور نوجوانوں سے خاص کر یہ کہوں گا، میرے نوجوانوں، تمہیں 1 سال ماتم نہیں کرنا ہے، تمہیں ہر سال، اور میں نے اس کا ویڈیو بنوایا ہے، میں نے ویڈیو بنوایا جب وکٹوریا اسٹریٹ کو خون سے لال دیکھا۔ سچ بتاؤ، وکٹوریا اسٹریٹ پر خون اتنا بہ رہا تھا یا نہیں بہ رہا تھا کہ زمین لال تھی، سڑک لال تھی؟ اگر کسی کو شک ہو تو دیکھے مجھ سے ویڈیو، سڑک لال ہو رہی تھی، خون اتنا بہہ جا رہا تھا۔ یہ چاہنے والے اگر کل زمین کربلا پر خون بہ کر زمین کربلا کو سرخ کیا تو یہاں لکھنؤ کی زمین کو بھی ان عزاداروں نے اپنے لہو سے سرخ کر دیا۔ یہاں پر ماشاءاللہ سے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہمارے کمائے لیے زنجیریں لیے ماتم۔ کہنا چاہوں گا میرے نوجوانوں، تمہیں 1 سال نہیں ہر سال کرنا ہے۔ ہوش ضرور رکھنا، جوش کے ساتھ ہوش رہے کہ انشاءاللہ تمہارا بس قسم خدا کی یہ ہمارے مولا حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ یہ کربلا کی ماؤں کی تعلیم ہے کہ جب بیٹھی ہوئی یہ مائیں اپنے بچے کے سر سے بہتا ہوا خون دیکھتی ہے تو عجب نہیں کہتی ہوں گی اے لیلا اگر آپ کے کڑیل جوان کے سینے سے خون بہا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، عشرہ آیا بھی ختم بھی ہو گیا، 10 محرم گزر گئی۔ عزاداران امام مظلوم کربلا کی ماں کو کون یاد کر سکتا، کون شجاعت کو بیان کر سکتا ہے؟ عزاداران امام مظلوم، چونکہ وقت بالکل نہیں ہے، بس مصائب پڑھوں گا۔ ہم لوگ شہزادی فاطمہ کی درگاہ میں بیٹھے ہیں، فاطمین میں بیٹھے ہوئے، بی بی کو پرسہ دینا ہے۔ ہر ایک زری کا رخ کر کے یہ دعا کرے، بی بی پرسے کو قبول کیجئے گا، بی بی میرے پرسے کو قبول کیجئے گا، بی بی پرسہ دے رہا ہوں۔ سچ بتاؤ، جب 11 محرم کی صبح سورج کی کرنیں زمین کربلا پر پڑی، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اول محمد کا لاشا۔ آج 11 محرم ہے، 11 محرم ہے۔ عزاداران امام مظلوم، بس 11 محرم سے مربوط ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بیان کر دوں اور اس کے بعد مصائب کچھ پڑھ دوں گا۔ عزاداروں، جب عصر عاشور پرندے خون سید الشہداء اپنے پروں میں لگا کر اڑے اور مختلف سمتوں پر گئے،
ایک پرندہ بیرون مدینہ بیٹھ گیا ایک پیڑ کے اوپر. وہ ایک یہودی کا باغ تھا. عزیزارو یہودی کا باغ تھا. یہاں یہودی کی ایک لڑکی رہتی تھی جو بالکل مجبور، اندھی، بہری، لولی، لنگڑی، چل پھر نہیں سکتی تھی. وہ تھی یہودی. چونکہ مرض اتنے تھے اس کی بستی والوں نے کہا اس کو باہر لے کے جاؤ. وہ باہر لایا. اپنے کھیت میں لڑکی کو ایک خیمہ لگا کے رکھتا تھا. روز رات میں آ جاتا تھا. اس لڑکی کی دیکھ ریکھ کے لیے صبح چلا جاتا تھا. ایک دن کاروبار کی وجہ سے 10 محرم کی رات کو وہ واپس نہیں آیا. لڑکی اسی خیمے میں تھی کہ ایک دفعہ اس کو باہر پیڑ پر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی. یہ لڑکی مجبور تھی. پیر خراب تھے، آنکھیں خراب، کان خراب، جسم شل. کسی طریقے سے یہ لڑکتی ہوئی اس آواز نے، اس غم کے ساتھ آواز آ رہی تھی کہ اس کو مجبور کیا. یہ نکلتی ہوئی باہر تک آ گئی. اس پیڑ تک پہنچی. اس پیڑ کے نیچے جب پہنچی تو اس پیڑ سے ایک قطرہ ٹپکا. وہ اس کی آنکھ پہ پڑا. جیسے ہی آنکھ پہ پڑا اس کو آنکھوں میں روشنی آ گئی. جزاکم اللہ. آنکھوں میں روشنی آ گئی. اب جو اس نے اوپر دیکھا، ہاتھ دیکھا، ہاتھ کے ساتھ دیکھا، اب اس نے دیکھا ایک قطرہ اور آیا. اس نے اس قطرے کو لیا، اپنے ہاتھوں پہ لگایا، پیروں پہ لگایا. مختصر یہ کہ یہ لڑکی بالکل صحیح ہو گئی. یہی 11 محرم کی صبح جب اس کا باپ آیا، آنے کے بعد اس لڑکی سے کہتا ہے اے بہن، تم نے دیکھا یہاں میری ایک لڑکی رہتی تھی جو نہ چل سکتی تھی، جو نہ پھر سکتی تھی، نہ جو دیکھ سکتی تھی. تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لڑکی لپٹ گئی. کہا بابا میں ہی تمہاری بیٹی ہوں. عزاداران امام مظلوم، یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو امام حسین کے معجزوں کو انکار کرتے ہیں. اس کے بعد اس لڑکی نے کہا ہم تمہاری بیٹی ہیں. پورا واقعہ بیان کیا، سارا واقعہ دہرایا. اس کے بعد اس کے باپ نے اپنے سر کو بلند کیا. ایک دفعہ کہا اے پرندے، تو جس کو مانتا ہے، جس سے عقیدت رکھتا ہے، تجھے اس کا واسطہ دے کے کہتے مجھ کو بتا دے کہ یہ کیا ہوا. اس پرندے نے کہنا شروع کیا ہم کربلا سے آ رہے ہیں، نواز رسول 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے. یہ خون حسین ہے، یہ اعجاز خون ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران امام مظلوم، اس کے بعد وہ اپنی بستی میں گیا. بستی میں جا کر واقعے کو بتایا. 500 یہودی مسلمان ہو گئے اس واقعے کو سن کے. یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے. عزاداران امام مظلوم، بس مجلس میں نے ختم کر دی. بی بی کو پرسہ دے دیجئے، مجلس ختم ہو گئی. آج 11 محرم، سچ بتاؤ ابھی یہاں جلوس نکلے گا نا، جلوس نکلے گا نا، تم لوگ شبی بناتے ہو، 3 انگلیاں رنگتے ہو اور بچوں کے کلے پہ لگا دیتے ہو تاکہ یہ روئے. میں کہوں گا جب 11 محرم کی صبح زینب نے سکینہ کے رخسار تازیانہ کیا عالم ہوا ہوگا، فرات کا رخ کیا ہوگا. اے بھیا با ظالموں نے سکینہ کو
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ ان رونے والے آنکھوں پر رحمت نازل کرے۔ بی بی ان کے آنسوؤں کو لیجئے، یہ نذرانہ پیش کرنے آیا ہے۔ اے بی بی ارے آپ کی تمنا بابا کون روئے گا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سزاداروں، امام زین العابدین انہوں نے فرمایا، سید سجاد انہوں نے فرمایا کہ پسر سعد کا حکم یہ آیا ہے کہ سب کو سوار کیا جائے اور یہاں سے کوفے چلا جائے۔ جناب زینب شیر دل علی کی بیٹی ایک دفعہ ببھری، لیکن بھائی کا جملہ یاد آ گیا، زینب صبر کرنا ہے، زینب کوفہ و شام کو فتح کرنا۔ جناب زینب بیٹا جو بھی اس کا حکم ہے، بیویوں کو بٹھانا شروع کیا۔ عزاداروں، میں جناب زینب کی شجاعت کو کیسے بیان کروں؟ جناب زینب کی شجاعت کو ہاتھوں میں رسن باندھی گئی۔ عزاداروں، ایک ایک بیوی کو باندھا، شہزادی زینب نے اونٹوں پہ سوار کرایا۔ زینب نے سب کو سوار کرا دیا۔ اب زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا۔ جیسے ہی زینب کے سوار ہونے کا وقت آیا، سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ میرے زانوں پہ پیر رکھ کر سوار ہو جائیے۔ سید سجاد کو سوار کیا، سید سجاد نے پھوپھی اماں کو سوار کیا۔ اس کے بعد سید سجاد کو اونٹ پر بٹھایا گیا۔ عزاداروں، بہت ٹھہر کے دو جملے پڑھوں گا، مجلس کو ختم کر دوں گا، پرسہ دے دو، اس کے بعد جلوس نکلے گا، ماتم کرنا، بی بی کو پرسہ دے دینا۔ عزادارہ نہیں مطلب سید سجاد کو بٹھایا گیا، شمر کے پاس آیا، کہا سید سجاد ذوف کے کارن روک نہیں رہے ہیں اونٹ کی پیٹھ پہ، کیا کیا جائے؟ کہا سید سجاد کے پیر نیچے سے لا کر باندھ دو۔ سید سجاد ان کو اونٹ پر پیروں سے باندھ دیا گیا۔ پسر سعد نے حکم دیا، جدھر شہداء کے لاشیں ہیں ادھر سے اہل حرم کو لے چلو۔ اجرکم اللہ، ادھر سے لے چلو جدھر شہداء کے لاشیں۔ اے بیویوں، اے بیویوں، میں دو جملے مومنین تم بھی سنو، لیکن میں ان بیویوں سے مخاطب ہو کے کہوں گا، سچ بتاؤ جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کی میت دکھائی نہیں جاتی، ماں ہے رونے لگے گی، بے ہوش ہو جائے گی، بہن ہے رونے لگے گی۔ اب تم بتاؤ جب اہل حرم شہداء کے درمیان سے چلے، لیلا نے اکبر کا لاشا، زینب نے حسین کا لاشا، واہ حسینہ واہ حسینہ، سید سجاد کے چہرے کا پھوپھی اماں میرے بابا کا لاشا زمین کربلا پر پڑا، کشتا ہے نجیس اللہ۔ انا للہ و انا الیہ، یا حسین یا حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس قافلے کے جو منعقد کے انجمن جلال ایمان کے وہ ممبران
जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी रूह पूरा वाइट पहले
इधर देखो, इधर इधर
याद कर पानी की सेवा है। ये रेडमी का है, ये Xiaomi का है। अभी तक शाइन आ गया। ताबू दिखा लो
आ रहा उधर नहीं नहीं पकड़ लो ऊपर ऐसे कर रहा है बहुत गया यार दिलू नॉर्मल प्ले का है apa nih kan jauh diri diri आगे देखो mana tuh mau तो यहाँ से निकल जाओ बस अपराध नहीं तो निकल जाए
अपनी तंजीर का मौका मातम हो रहा भी दिखाएंगे आप लोग को सही से सब। वहाँ तक जाएंगे क्या अंदर भी लगाएंगे। आइए नीचे आइए, मैं पता नहीं रास्ता, नीचे आइए, मैं पता नहीं है। किधर से जाना, किधर से नीचे रहो बस बनाओगे अब और कहीं वहाँ खड़ा कहाँ करा किसी को वहाँ पे इधर है हाँ तो कहाँ पत्थर पे जगह थी इतनी देर से हटा रहे थे और वहाँ से हाँ ना हम खड़े हो जाते आगे पहले ये नहीं पकड़ी सुन भाई जल्दी दिखाई लोग भाग जाएंगे ना बदरी खड़े रखिएगा
Hey!
क्लैम लगा दो दो ग्रिप बन जाएगी। ये भूतनी हम पे चढ़ लेंगे।